اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 61 یعنی 61 کے ساتھ یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع پچھلا ہی والا ہے جو تھا صحافت کا سفر۔ صحافت میں چونکہ میں 56 سال گزار چکا ہوں، اس لیے یہ سفر میرے لیے بڑا طویل ہے اور اسے 2-4 قسطوں میں سمیٹنا شاید مشکل ہو، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ دوسرے موضوعات کو لینے کے لیے اسے جلد سے جلد مکمل کر لوں۔ آج سب سے پہلے تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس عرصے میں صحافت کی دنیا میں جو کچھ میں نے کیا، اس عرصے میں نے جو متعدد کالم، مضامین وغیرہ لکھے مختلف اخبارات و جرائد میں، ان کی وجہ سے میری اب تک 9 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ یعنی الگ سے میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، جو کچھ اخبارات میں چھپا ان کو مرتب کیا موضوعات کے حساب سے، الگ الگ عنوانات دے کر، اور پھر اس کے بعد ان کو کتابی صورت میں لایا۔ یہ اس لیے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ گوشہ نشین بھی چپکے چپکے کچھ نہ کچھ کام کرتا رہا ہے، اور چاہے اسے شہرت نہ ملی ہو۔ میری کتابیں جو آئی ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب تھی اجالے اور ہالے۔ یہ ایک ایسی کتاب تھی کہ جو ان صفحات پر مشتمل تھی جو ہمارے ادارے کے ایک 7 روزہ غازی میں شائع ہوتی رہی۔ جب غازی نکلنے لگا تو جو مدیر مقرر ہوئے ان سے میری جب پہلی نشست ہوئی تو میں نے ان کو جو چند مشورے دیے، اس میں ایک مشورہ یہ تھا کہ آپ سارے اخبارات و رسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن اور حدیث وغیرہ سے شروع کرتے ہیں۔ ان کو اول تو کوئی پڑھتا نہیں ہے، پھر چند جو گنے چنے لوگ پڑھتے ہیں ان پر بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، تو کہہ لیں پھر کیا کریں؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک نیا موضوع دیتا ہوں، ایک نیا خیال دے رہا ہوں کہ یہ پہلا صفحہ آپ مجھے دے دیں، میں اس پر بالکل منفرد انداز میں کچھ لکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے پہلا صفحہ مجھے دیا، اس کا کوئی عنوان نہیں تھا، بس اوپر سے ایک روشنی آ رہی تھی۔ تو میں نے جو عنوانات منتخب کیے اس کے لیے، وہ اصل میں انبیاء اکرام سے شروع کیا میں نے سلسلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اکرام تھے مشہور، جو قرآن میں آئے یا حدیث میں جن کا تذکرہ ہے، ان کا احوال بڑے منفرد اسٹائل میں نے شروع کیا تھا کہ آدھے مضمون تک تجسس میں رہتا تھا عام قاری۔ میں بہت پڑھے لکھے قاریوں کی بات نہیں کر رہا، عام قاری کہتا تھا پتہ نہیں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ صفحہ جو ہے وہ اتنا مقبول ہوا کہ لوگ، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جناب ہم ہفتے میں انتظار کرتے ہیں کہ یہ آئے غازی تو ہم سب سے پہلے اس صفحے کو پڑھتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے بعد پھر میں نے خلفائے راشدین اور پھر اولیاء کرام کا ذکر کیا، تو اس طرح ان سب صفحات پر مشتمل بعد میں ایک کتاب اجالے اور ہالے کی صورت میں نے شائع کی۔ اس پر میں نے مقدمہ لکھوایا مولانا محمد ولی رازی صاحب سے، جو بہت مشہور عالم دین ہیں اور مفتی محمد شفیع صاحب یعنی مفتی پاکستان کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے۔ انہوں نے بہت خوبصورت اس پر مقدمہ لکھا۔ میرا یہ تعلق نہیں ہے کہ میں بار بار اپنے بارے میں بتاؤں، لیکن ان کا ایک جملے سے اندازہ کر لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب جب میرے ہاتھ میں آئی ہے تو کتنا وقت گزر گیا مجھے پتہ نہیں چلا، اور پھر یہ لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے تہجد اور فجر وغیرہ کا وقت آیا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کتاب جو ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہی تھی مجھ سے، تو اس میں وہی تجسس والی بات ہے جو میں نے قائم رکھا اس میں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری کتاب آئی وہ تھا ایک عاصی کا حج۔ ایک عاصی کا حج ایک ایسی کتاب ہے میری جس پر ایک دلچسپ تبصرہ میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو کہ یہ بھی اخبار میں چھپنے لگا قسط وار کالم کی صورت میں، جیسے بھی تو چھپتا رہا۔ اس دوران ایک صاحب ہمارے بڑے پرانے دوست تھے، وہ بیٹھے ہوئے، میرے بڑے اچھے محسن ہیں ڈاکٹر محسن صاحب، وہ اور ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے میں آپ کا وہ جو مضمون آ رہا ہے نا اخبار میں، ایک عاصی کا حج، وہ میں بہت غور سے پڑھتا ہوں۔
تو میں نے ان سے کہا بھائی میں ایک عاصی کا حج نہیں لکھا، ایک عامی کا حج ہے. تو عامی جو ہے کاتب نے کچھ اس طرح لکھا کہ عاصی پڑھا جا رہا تھا. تو ڈاکٹر محسن صاحب بڑے بزرسنج ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، فوراً کہنے لگے یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں، آپ سے بڑا عاصی کون ہوگا، یعنی آپ سے بڑا گناہ گار کون ہوگا، تو اس لحاظ سے تو بڑا اچھا موضوع ہے یہ. چنانچہ میں نے اس موضوع کو قائم رکھا اور ایک عامی کے بجائے اسے ایک عاصی کا حج کے طور پر کتابی صورت میں شائع کیا. وہ بھی اللہ کے فضل سے بڑی مقبول ہوئی وہ کتاب. اس کے بعد پھر میں نے اپنے کالموں کا جو مجموعہ، کالم پناہ کے نام سے میں نے بے شمار کالم لکھے. ان میں سے چند کالم شائع کیے کالم پناہ کے عنوان سے. اس پر ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی صاحب اور دیگر افراد نے بڑا یعنی چھپنے سے پہلے ہی تبصرہ کیا، ان سے لکھوایا میں نے. تو بہرحال کالم پناہ جو ہے میرے سمجھ لیں تنزیہ و مزاحیہ مضامین کا کالم پر مشتمل کتاب تھی. پھر اس کے بعد جو کتاب آئی ہے وہ جرأت اظہار، جو دراصل کالم پناہ ہی کا تسلسل تھا، کیونکہ جرأت اظہار جو ہے اس میں کالم پناہ سے جو مضامین بچ گئے تھے اور اب بھی بے شمار بچے ہوئے ہیں، تو ان کو ڈاکٹر محسن صاحب اور ایک اور بہت مشہور ادیب ہیں انور علوی صاحب، انہوں نے کہا کہ اس کا عنوان آپ ہمارے کہنے پر جرأت اظہار رکھیے. چنانچہ وہ جرأت اظہار کے نام سے وہ کتاب چھپ گئی. اس کے بعد پانچویں جو میری کتاب آئی وہ تھی واردات قلمی، جس کا میں آج کل ذکر کر رہا ہوں، اور اس میں بہت سی چیزیں مل رہی ہیں مجھے دوبارہ دہرانے کے لیے. تو یہ تو اس قدر مقبول ہوا یہ سلسلہ میرا، جو اخبار میں تقریباً 4.5 مہینے تک چھپتا رہا. اس کے حوالے سے مجھ سے بہت لوگوں نے رابطہ قائم کیا اور ذاتی تعلقات قائم ہو گئے میرے. لوگوں نے اس کو اتنا پسند کیا کہ مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کو جو مجھ سے 10-12 سال زیادہ بڑے بزرگ بھی ان میں شامل تھے اور بڑی عقیدت مندی کا اظہار کرتے تھے، وہ کہتا بھائی میں تو بہت معمولی لکھنے والا ہوں. چنانچہ میں کہہ سکتا ہوں فخر کے ساتھ کہ ایک طرف جو میرا اجالے رحالے کے نام سے مذہبی کتاب تھی اس پر مجھے بڑا فخر ہے، اور امید کرتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے. اس کے بعد جو کالم پناہ بھی مقبول ہوا، لیکن یہ جو کتاب تھی میری واردات قلمی، اس نے مجھے بہت شہرت دی اور اس کی وجہ سے بہت لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے اور بڑے تعلقات میرے وسیع ہوئے. اس کے بعد آئیے آپ ایک کتاب اور وہ اور میں بڑا عجیب عنوان تھا. میں اخبار جہاں میں ڈاکٹر نثار احمد زبیری صاحب کی نگرانی میں جو ترجمے کرتا تھا، اس میں جو انگریزی کہانیوں کے ترجمے جو اردو افسانوں کی صورت میں شائع ہوتے تھے، لیکن اصل جو لکھنے والے تھے اس کا نام ہم دیتے تھے تاکہ یہ نہ ہو کہ صاحب یہ بے ایمانی کر رہے ہیں. تو وہ وہاں جو چھپے افسانے وہ، اور خود میں نے بھی کچھ افسانے لکھے جنہیں آپ تبازات افسانے کہہ سکتے ہیں، ان سب کو ملا کر وہ اور میں کے عنوان سے میں نے کتاب شائع کی. وہ میں سمجھ لیجئے کہ انگریزی کہانیوں کے ترجمے، اور میں میرے اپنے تبازات افسانے. یہ کتاب بھی اللہ کا شکر ہے کہ بڑی پسند کی گئی. اس میں افسانے مختلف انداز کے مغرب اور مشرق کا اس کے اندر توازن ہے افسانوں کا. اس کتاب کے بعد پھر میرے پرانے کالم جو جسارت کے زمانے میں لکھتا رہا دو راہے پر، ان کا مجموعہ شائع ہوا اور دو راہے پر ہی اس کتاب کا نام رکھا گیا. اس دو راہے پر کے بعد آخری جو میری کتاب آئی وہ آئی تھی یادیں باقی ہیں. یہ کتاب ان لوگوں کے تذکروں پر مشتمل ہے جن کا مجھ سے کم و بیش تعلق رہا، کبھی کچھ لوگوں سے بہت زیادہ، کچھ لوگوں سے بہت کم. تو ان کے وفات کے بعد بعض دفعہ میں نے خود اور بعض دفعہ فرمائشی طور پر کہا گیا مجھ سے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا، آپ لکھ کر دیجیے. تو یہ کئی افراد تھے، اور ایک بات اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت مشہور لوگوں پر سارے مشتمل کتاب نہیں تھی. اس میں بہت سے غیر معروف لوگ بھی تھے، لیکن ان کا تذکرہ پڑھ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. مرنے کے بعد تو خوبیاں ہی زیادہ بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان کی خاص صفات جو میں نے بیان کی تو پتہ چلا کہ ایک بہت معمولی آدمی جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، انہوں نے بھی کیا کیا اپنی زندگی میں کام کیے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. تو یادیں باقی ہیں یہ کتاب تھی. اس کے بعد
پھر ڈاکٹر محسن جو میرے دوست ہیں ان کے بارے میں کتاب کہتے ہیں ناقدین غائبانہ کیا، ان کے جتنے ادبی مضامین تھے مزاحیہ اور عام، اس پر جن لوگوں نے تبصرے کیے تھے، ان پر تنقید کی تھی یا ان کے بارے میں گفتگو کی تھی، ان سب پر مشتمل یہ کتاب ڈاکٹر محسن صاحب کے اوپر ہے یہ ساری کتاب، اور یہ سمجھ لیں میری نویں کتاب تھی۔ اب ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی نشست میں نقاد اور اسوہ ڈائجسٹ کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اس حوالے سے ایک بات رہ گئی جو بڑی میں نئی نسل کے لیے کہتا ہوں ساری باتیں، کہ کیسے کیسے لوگ تھے کسی زمانے میں۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی سے دو مشہور رسالے نکلتے تھے، شمع اور کھلونا بچوں کے لیے تھا، اور شمع جو ہے زیادہ تر فلمی تھا، ایک اور تھا 20ویں صدی، وہ ایک الگ تھا، وہ سارا ادبی تھا وہ۔ تو شمع اور دوسرے کھلونا کے جو آرٹسٹ تھے بڑے مشہور، پورے ہندو پاکستان میں مشہور تھے، صدیقی صاحب، وہ جب پاکستان آ گئے تو وہ نقاد کے سر ورق یعنی ٹائٹل بنانے لگے، اور اندر کے بھی جو اسکیچز ہوتے تھے وہ بناتے تھے۔ پھر اس ادارے کا ایک مصنوعات کا شعبہ تھا، جن کی کچھ دوائیں اور کچھ چیزیں بنتی تھی، اس میں ایک ایم ایکس کریم بہت مشہور ہوئی۔ ان سب کی تصویریں، اسکیچز یہ دہلوی صاحب بناتے تھے۔ تو ان کا صدیقی صاحب دہلی کے تھے، اس لیے دہلوی بھی کہہ دیا میں نے۔ تو صدیقی صاحب بہت بڑے آرٹسٹ تھے۔ میں نے جب نقاد چھوڑ کے اسوہ کی طرف میں گیا، اسوہ ڈائجسٹ نکالا، تو اس کے ٹائٹل مختلف بناتے رہے، مزہ نہیں آتا تھا مجھے۔ ایک دن میں نے ان سے صدیقی صاحب سے عرض کی، میں نے کہا صاحب میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا کہ آپ ٹائٹل بنا کر دیں مجھے۔ اتنی خوشی سے انہوں نے منظور کیا کہ کوئی بات نہیں بنا دوں گا میں۔ ان کے مقررہ وقت پر میں جب ان کے پاس گیا لینے کے لیے ٹائٹل، تو تھوڑا مایوس بھی تھا کہ شاید ابھی نہ بنایا اور ٹال رہے ہوں گے۔ گیا، بڑی آوگت کی انہوں نے میری، ٹائٹل مجھے دیا کہ نہیں آپ کے لیے بنایا۔ اب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کیا محنت کا آپ کا طلب حق محنت دوں، کیا آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ تو صاف منع کر دیا کہ نہیں آپ سے تھوڑی پیسے لوں گا۔ میں بڑا حیران کہ بھائی اتنا بڑا آرٹسٹ، جب میں نے بہت اصرار کیا تو یہ بات زندگی بھر مجھے یاد رہے گی کہ انہوں نے صرف 10 روپے مجھ سے لیے، کہ آپ اصرار کر رہے ہیں تو بس 10 روپے دے دیجئے مجھے، اسی کو میں بہت سمجھوں گا۔ میں حیران تھا کہ اتنا شہرت یافتہ آرٹسٹ، اور یہ اصل میں اس دور کی وزاداری تھی۔ ایک بار اگر تعلق قائم ہو گیا اور انہوں نے شاید محسوس کیا کہ زیادہ امیر لوگ نہیں ہیں اس وقت جو نکال رہے ہیں، کسی طرح چل رہا ہے، تو پیسے نہیں لیے۔ تو میری ایک اور عادت ہے کہ مجھ سے جو پیسے نہیں لیتا میں اس کے بعد دوبارہ نہیں جاتا، پھر چاہے معالج ہو میرا یا استاد ہو یا کوئی بھی ہو، میں اگر خدمت نہ کر سکوں، وہ خدمت نہ لے مجھ سے، تو میں پھر دوبارہ نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں نہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ایسے تھے کہ جن کو میں نے کہا میں نہیں آؤں گا، تو انہوں نے میرے تکبیر کے اور میری صحافت کے حوالے سے کہ نہیں آپ بالکل بلا تکلف آئیے، ورنہ یہ میرا فون نمبر ہے، آپ کراچی بیٹھ کے، حیدرآباد کے تھے ڈاکٹر چودھری علی محمد، بہت مشہور، تو انہوں نے مجھے فون نمبر دیا کہ آپ کراچی سے مجھے حال بتا کے پوچھ لیا کریں۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب خالی لوگ پیسے کے لالچ میں نہیں کام کرتے تھے، تعلقات بھی نبھاتے تھے۔ آج کے زمانے میں تو جب تک پیسہ سامنے نظر نہ آئے تو کیسا بھائی اور کیسا دوست کچھ نہیں، سارا وہ کہتے ہیں نا، مال کے بارے میں بڑا مشہور کوئی گانا تھا جس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہوئی وہ باتیں جو پرانے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اب ایک بات یہاں میں عرض کر دوں کہ اخبار جہاں میں نثار احمد زبیری صاحب کے ساتھ یا ان کی سرپرستی میں جب میں نے ترجمے کا کام شروع کیا تو تقریباً ہر موضوع پر مجھے ترجمہ کرنا پڑا۔ اس حوالے سے دو باتیں مجھے آج تک یاد ہیں۔ ایک بار تو زبیری صاحب نے مجھے بلایا اور کرکٹ پر کوئی مضمون دیا ترجمے کے لیے، تو میں ہنس دیا، میں نے کہا صاحب میں کرکٹ مجھے نہ پسند ہے کھیل۔ کہنے کیوں؟ میں نے کہا ہمارے آقاؤں کا، سابق آقاؤں کا کھیل ہے، ہم کیوں پسند کریں، ہم کیوں 5 دن کا کھیل ہوتا تھا اس زمانے میں۔ میں نے کہا مجھے پسند نہیں یہ کھیل، ہمارے قومی نقطۂ نظر سے
تو انہوں نے کہا نہیں بڑا سائنٹیفک کھیل ہے، اور پھر انہوں نے کاغذ اٹھایا، اسکیچ بنایا، کہنے دیکھا ادھر سے یوں کھلاڑی ہوتا ہے، یہ پورا سمجھایا ہمیں. اور مجھے کرکٹ کے بارے میں ذرہ برابر معلومات نہیں تھی، انہوں نے مجھے پورا سمجھایا. اور پھر کہا کہ بھئی اب آپ ترجمہ کر کے لائیے. میں اسی وقت اپنے کمرے میں گیا، ترجمہ کر کے ان کے سامنے پیش کیا. میں نے کہنے اتنا اچھا سا ترجمہ کر دیا. اور آپ کہتے ہیں مجھے کرکٹ نہیں آتی. میں نے کہا جی آپ نے سمجھایا، ترجمہ کرنا مجھے آتا، وہ میں نے کر دیا. کرکٹ کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آ رہی ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ ہم خدایت کالونی میں رہتے تھے ایک زمانے میں، تو وہاں بچے چھوٹے ہمارے وہ کرکٹ کھیلتے تھے، 2 بیٹے. تو ایک دن آیا چھوٹا بیٹا، ابا ابا فلاں کسی کا نام لیا اس نے، کہ اس نے جو ہے 3 وکٹیں لے لی. تو میں سمجھا کہیں جھگڑا ہو گیا ان کا آپس میں، اس نے 3 وکٹیں چھین لی اور یہ شکایت کر رہا مجھ سے. میں نے کہا بھئی کیا جھگڑا ہوا تھا، چھین کے لے گیا کیا وہ؟ کہ نہیں آپ سر پکڑا اس نے، سر پہ ہاتھ مارا، آپ کو پتہ ہی نہیں 3 وکٹیں لینا کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید کسی کو آؤٹ کیا تھا اس نے، 3 افراد کو. وہ کرکٹ کی زبان میں 3 وکٹیں لینا کہتے ہیں. میں سمجھا جھگڑا ہو گیا، وکٹیں چھین کے بھاگ گیا. تو مجھے اتنی معلومات تھی کرکٹ کے بارے میں. اب آئیے زبیر صاحب نے، ایک بار میں پہنچا ان کے پاس، تو مجھے بہت سخت طبیعت خراب تھی میری، اور شدید نزلے کے عالم میں پہنچا میں. اچھا چھٹی میں نہیں کرتا تھا، میری ایک عادت تھی. تو میں پہنچا، انہوں نے میرا حال تو دیکھا، افسوس بھی ظاہر کیا. کہہ لگے کچھ بھی ہو اخباری دنیا میں معذرت کوئی بھی نہیں ہوتی. اور امریکہ کے صدر اس زمانے میں مجھے یاد نہیں آ رہا نام، نکسن تھے یا کون صاحب تھے، وہ منتخب ہوئے تھے. تو 9 منتخب صدر پر اخبار جہاں میں سینٹر اسپریٹ، یعنی 2 درمیان کے جو صفحے، ان پر مشتمل ایک مضمون تیار کرنا تھا. انہوں نے کہا زبیر صاحب نے کہ آپ تیار کیجئے. اور میری حالت خراب، طبیعت بہت خراب. تو کہہ لیں نہیں آپ فکر نہیں کریں، میں نے وہ جو ترجمہ کرنا ہے وہ میں نے سب سلیکٹ کر لیے ہیں، منتخب کر لیے ہیں. اور 2 صفحے پورے تحریر نہیں ہوگی، بڑی بڑی تصویریں وغیرہ لگا کے ہم سجا کے اچھا سا بنا دیں گے اس کو. تو خیر میں نے کہا لائیے صاحب میں کرتا ہوں. میں گیا اپنے کمرے میں ترجمہ کر کے، اور دوسرے دن جب چھپا وہ تو 2 صفحے کا، تو زبیری صاحب پھر میرا شکریہ ادا کرنے لگے. میں نے کہا زبیر صاحب شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے آپ کو. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میری آپ نے دیکھا تھا کل کتنی طبیعت خراب تھی، میں کام کر کے اٹھا تو طبیعت بحال ہو گئی تھی، ساری بیماری نزلہ سب غائب ہو چکا تھا. تو یہ نئی نسل کو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کام کے دوران اگر طبیعت خراب ہو یا طبیعت خراب ہونے کے بعد آپ کام شروع کریں تو آپ کا دل بہل جائے گا، اور بھول جائیں گے آپ کو طبیعت. آج کل جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، گلا بہت خراب ہے، کہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں رکتا بھی ہوں میں، لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو میں بس بیٹھ جاتا ہوں کسی طرح. کام کے حوالے سے ایک بات میں یہاں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے، زبیری صاحب کے ساتھ کام کرتے ہوئے، جتنے 2 سال تو تقریباً باقاعدگی کے ساتھ دفتر میں، باقی میں ویسے کرتا رہا ترجمے، کبھی ایک دفعہ بھی مجھے کوئی کوفت نہیں ہوئی، کوئی دقت نہیں ہوئی. اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ، اتنے خوبصورتی کے ساتھ وہ کام لیتے تھے ہم سے، کہ ہمیں ذرہ برابر تھکن بھی نہیں ہوتی تھی اور کوئی تکلیف اور پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی. تو اب ایک بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب کرنگی میں رہتا تھا، اخبار جہاں میں ضرورت پڑی ایک مترجم کی، جگہ خالی ہوئی. تو جاوید رحمان صاحب تھے اس زمانے اخبار جہاں کے. تو انہوں نے کہا زبیر صاحب سے کہ کوئی آدمی تلاش کریں. زبیر صاحب کہنے لگے میرے پاس آدمی ہے، ذرا انتظار کرنا پڑے گا. میں کرنگی میں رہتا تھا، گھر کا پتہ کسی کو نہیں معلوم تھا میرا. تو زبیر صاحب نے ادھر کہا ادھر کہا، لوگوں سے کہا، آخر میں جا کر انہوں نے شمس الدین خالد، آج بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں ملک کے، وہ اس زمانے میں جسارت کے رپورٹر ہوتے تھے. تو کوئی انتخابی جلوس کو کور کرنے کے لیے کرنگی آئے ہوئے تھے. مجھ سے ملاقات ہوئی تو سلام دعا تھی میری. ارے کہنے یار آپ کو جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے بات یہ ہے کہ زبیر صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کمالی صاحب کو ڈھونڈ کے لاؤ کہیں سے بھی، تو آج آپ ملے ہیں. میں نے کہا کتنے دن پہلے کی بات ہے؟ کہنے تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہوں گے. خیر میں اگلے دن پہنچا زبیر صاحب کے پاس، تو کہنے لگے کہ بھائی 20 دن تک سمجھ لیں دانتوں سے پکڑ کر رکھی تھی میں نے یہ پوزیشن آپ کے لیے. اب جاوید صاحب روزانہ آتے، کہتے بھائی کب آ رہا ہے وہ آپ کا آدمی؟
وہ کہتے جی آ جائے گا، 1-2 دن صبر کریں۔ جب ان سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے بھی سوچا کہ اب کب تک آپ کا انتظار کروں، تو ہم نے آدمی رکھ لیا۔ تو میں نے نام پوچھا، اب نام بتا دیتا ہوں، مرحوم ہو گئے وہ تو، خالد خلد ہوتے تھے ایک صاحب، کہنے ان کو رکھ لیا۔ میں نے کہا بھائی مجھ سے زیادہ باصلاحیت، مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، مجھے معلوم ہے خالد خلد، تو آپ کو تو اچھا آدمی مل گیا، اچھا وہ میں نہیں ملا اس دوران۔ کہنے نہیں بات یہ نہیں ہے بھائی، تجربہ اور صلاحیت اپنی جگہ، ہمیں اخبار میں ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو آسانی کے روانی کے ساتھ اور صحیح ترجمہ کر سکے۔ میرے بارے میں انہیں پورا اعتماد تھا کہ میں ترجمہ کرتا ہوں اچھا، تو کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب جو ہے رکھ تو لیا ہے میں نے، لیکن آئندہ کبھی ہوا تو پھر کچھ پارٹ ٹائم آپ کو میں جگہ دلا دوں گا۔ تو ان کا بعد میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، اس لیے کہ مجھے تمنا بھی نہیں تھی، لیکن زہیری صاحب بہت عرصے تک افسوس کرتے رہے کہ ایک اچھا آدمی میرے ہاتھ سے نکل گیا، صرف اس لیے کہ فاصلہ تھا کورنگی کا اور شہر کا۔ تو وہ خیر وہ منصب مجھے نہیں ملا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں باقاعدہ ملازم ہوتا اخبار جہاں میں، تو شاید مجھے اس کا ایڈیٹر بننے کا بھی موقع ملتا، اس لیے کہ زبیری صاحب کے بعد کئی لوگ ایڈیٹر بنے، ان میں سب سے پہلے جو صاحب ایڈیٹر بنے مرحوم ہو چکے، وہ میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو ان کو جو ایڈیٹر بنایا سینئر آدمی سمجھ کر، تو انہوں نے پہلا ہی جو اداریہ لکھا اخبار جہاں کا، وہ حیدرآباد کی کسی علاقے میں گندگی یا میونسپلٹی کی خراب کارکردگی پر تھا۔ پھر میری جو ملاقات ہوئی زبیری صاحب سے، کہنا آپ دیکھ لیں یہ ہوتا ہے ایڈیٹر کا کام کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اب جو اخبار جہاں یعنی پوری دنیا کا اخبار جہاں کا ایڈیٹر ہو، وہ حیدرآباد کی کسی گلی محلے کے بارے میں اداریہ لکھے پورا، تو اندازہ تھا مجھے بھی، میں بھی بہرحال تجربہ تھا، لیکن وہ سینئر تھے، سینئر ہونا اپنی جگہ، لیکن شعور ہونا کہ کیا چیز آنی چاہیے، کس اخبار میں اہم کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو وہ بہت بددل ہوئے زبیر صاحب، بعد میں اصل میں جنگ میں بھیج دیے گئے اخبار جہاں سے ایڈیٹوریل لکھنے کے لیے، اداریہ لکھنے لگے تھے بعد میں پھر وہ۔ تو اب ایک بات اس حوالے سے اور کہہ دوں میں، اس کے بعد آج کی نشست ختم کروں گا، پھر دوبارہ کہوں گا میں، تو اسی اخبار جہاں کے حوالے سے کہ میں کئی روز سے کام، ایک جگہ بعد میں جب خالی ہوئی پارٹ ٹائم جگہ، تو زبیر صاحب نے بھی بلا لیا اور کہنا کام شروع کر دیں۔ میں نے کام شروع کر دیا، کئی روز ہو گئے مجھے کوئی تقرر نامہ جسے آپ لوگ اپوائنٹمنٹ لیٹر کہتے ہیں وہ مجھے نہیں ملا۔ میں کام کرتا رہا، اس لیے کہ زبیر صاحب نے مجھے کہا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے کورنگی سے شہر میں اپنی رہائش منتقل کرنی پڑی، تو ایک دن میں سامان کی منتقلی میں، جسے شفٹنگ کہتے ہیں، اس میں مصروف رہا۔ اس دن میں اخبار جہاں نہیں گیا، میں پہلے ہی بتا چکا میں چھٹی نہیں کرتا، لیکن وہ مجبوری تھی اس دن، میں نہیں گیا۔ دوسرے دن جب پہنچا تو پتہ چلا عین اسی دن میرا تقرر نامہ میرا انتظار کر رہا تھا وہاں۔ اس دن وہ جاوید صاحب کہنے لگے کہاں ہیں وہ معین کمالی صاحب آپ کے جو دوست ہیں وہ، تو اور یہ تقرر ان کا ہو گیا ہے باقاعدہ، یہ لیں لیٹر آ گیا ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ میری ایک دن کی غیر موجودگی میں تقرر نامہ، اس کا اصل پہلو یہ ہے، مثبت پہلو وہ یہ ہے کہ میں جب کورنگی سے خدایت کالونی منتقل ہو رہا تھا کرائے کے مکان میں، تو لوگ حیرت کر رہے تھے کہ یار اتنا کرایہ کیسے دے دیں گے آپ۔ پھر دوسرے دن مجھے جو تقرر نامہ ملا، وہ دراصل میرے کرائے سے 1.5 گنا زائد میری تنخواہ تھی وہاں۔ تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ میرے ادھر میں نے نیت کی شہر منتقل ہونے کی، اور ادھر کرائے کا انتظام اس طرح کیا کہ اور زیادہ یعنی 1.5 پیسے مجھے ملنے لگے، اور کورنگی سے صدر تک آنے جانے کا جو کرایہ اور دھکے کھانا وہ سب بھی بچ گیا۔ خدایت کالونی سے اخبار جہاں کا دفتر دور نہیں تھا، تو میں وہاں جاتا رہا۔ آج زیادہ میرا خیال ہے طویل ہو گئی ہے نشست، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پھر اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اور معذرت ایک بار میں یہ کر لوں کہ یہ سلسلہ ذرا طویل ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں کئی سبق ہیں نصیحت کے، نصیحت آمیز کچھ باتیں ملیں گی، کچھ سیکھنے کو ملے گا، کچھ اپنی خامیوں کا بھی ذکر کروں گا جہاں جہاں ہوں گی میری، تو انشاءاللہ ہماری جو نئی صحافت کی جو نسل آ رہی ہے ان کے لیے کچھ کہہ لیجیے ہدایت بھی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر کچھ رہنمائی بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن ہر غلطی سے بھی انسان سیکھتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔
میں آخر میں حسب عادت آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، جو ایک عام غریب آدمی کا پیغام ہے، اور یہ پہنچے گا لوگوں کو تو شاید کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔